صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا میں انقلاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابراہا ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسرا کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکرے جو قلعے کی اونچائی پر بنائی گئی خوبصورتی گول سی شکل میں تھے، گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور وہ کسی ایک قوم، قبیلے اور خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پہاڑ کا ہلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عیدین میں 6 تکبیریں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں 6 زائد تکبیروں کا ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اپنے بچوں کو بوسہ دینا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقے سے شیطان کی شکست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کو صدقے میں نکال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ناشکری مت کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے تو دنیا ہی میں عذاب دینے میں جلدی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی عجیب دعا مانگی، نہ تو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ آخرت میں۔ تم نے اس طرح دعا کیوں نہ مانگی؟ اے اللہ، دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، 6 اعمال پر جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نوٹ، مسواک دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط اور منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز صاف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، علم پر عمل کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے علم پر عمل کرے، اپنے زائد مال کو محتاجوں پر خرچ کرے اور بے فائدہ گفتگو سے رکا رہے۔ جزاک اللہ۔